یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد ماشاءاللہ مجالسوں کا سلسلہ آپ کے اس موضع اس بستی میں ایام عزائے ختمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مسلسل چل رہا ہے۔ علماء کرام کی تقریریں آپ سن رہے ہیں، ان سب کی سپیچز، ان سب کی گفتگو، ان سب کی باتوں کا مطلب بس ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ خدا کے بعد جو سب سے واجب الاحترام ذات ہے وہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد جو پوری دنیا میں سب سے اہم ترین ذوات مقدسہ ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، جن کو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، ہم انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ واہ واہ، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا۔ ٹھیک ہے، سمجھتے رہیے۔ اب آپ کے اس جوش، آپ کے اس جذبے، بچوں کے اس جذبے کو میں کیا نام دوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ پاسبل ہے صرف طہارت سے۔ ماں کی طہارت، باپ کی طہارت، روٹی کی طہارت، خون کی طہارت۔ جب یہ ساری طہارتیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا جذبہ سامنے آتا ہے۔ یہ جذبہ جو آپ کو خاموش بیٹھنے نہیں دیتا۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ویسے مجھے نہیں پتا مجھے یہ مثال دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، لیکن علی کی جوتی کی خاک اور علی کی جوتی کی مثال تو کم سے کم ان کے چاہنے والوں کو دے ہی سکتا ہوں۔ دیکھو، علی کی جوتی میں اور تم میں ایک سملرٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جوتی میں علی کے پاؤں کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، تمہارے ہاتھوں میں عباس کے علم کے علاوہ۔ ماشاءاللہ سے جو جذبات ہیں آپ کے، جو آپ کی فیلنگ ہے، جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یو پیپل آر آلویز اسپیک ان بنگالی، آپ لوگ بنگالی میں ہی بات کرتے ہیں، بنگالی سمجھتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اگر سادی ہندی اور سادی اردو میں بات کی جائے تو آپ لوگ ضرور سمجھیں گے، اور اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو علی کی محبت سمجھا دیں گے۔ جب تم نعرے حیدری لگاؤ اور کوئی تم سے کہے کہ اتنی نعرے نہ لگاؤ تو اس سے کہو کہ بھائی تو بھی کوئی نعرہ لگا لے۔ لوگ منہ کھولیں گے، آواز نکالیں، مگر نعرہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ نعرہ لگانے کے لیے آدمی کی نہیں کرداروں کی ضرورت ہے۔ اور یہ کردار صرف آپ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد آج آپ کی اس پروگرام میں میں انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ سمجھیں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ شیعہ، پہلا شیعہ کا اصول کہ وہ خدا کو مانتا ہوگا اور وحدہ لا شریک مانتا۔ خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی طرح اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پہلی چیز۔
دوسرا بعثت رسول کو مانتا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ رسول مبعوث برسالت ہوئے. بس سنیں، رسول کو 40 برس کے بعد رسول نہیں مانتا ہوگا. رسول کو پہلے دن سے رسول مانتا. اس کے یہاں دلیلیں ہیں. وہ جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کر کے نبی نہیں بنایا، انہیں نبی پیدا کیا. واہ واہ واہ، کیا کہنا کیا کہنا. انہیں پیدا کر کے نبی نہیں بنایا، نہیں، انہیں نبی پیدا کیا. آپ مجھے بتاؤ، دودھ جو آپ پیتے ہیں، بازار سے خرید کے لاتے ہیں، یہ سفید کب ہوا؟ واہ، ہائے 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 ہائے. پیدائش سے. ہاں، بھئی دودھ جو آپ خریدتے ہیں، بازار سے لاتے ہیں، سفید کب ہوا؟ تو آپ کہیں گے مولانا دودھ بھی کہیں کالا ہوتا ہے، دودھ بھی کہیں نیلا ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے، کیا کہنا ہے. کہیں دوسرے کلر کا ہوتا ہے. دودھ تو سفید ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفیدی اس کی ذات کا حصہ ہے. بے شک بے شک. یہ سفید رنگ اس کی ذات میں ملا ہوا ہے. جب وہ بنا تو سفیدی اس کے ساتھ تھی. بالکل اسی طرح اللہ نے جب محمد کو محمد بنایا تو نبوت ساتھ تھی. ہائے 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 ہائے، کیا کہنا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی. آج کی اس مجلس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی اور بہت ساری چیزیں صاف ہوں گی اور بڑے سادگی سے صاف ہوں گی. اگر آپ اس میرے جملوں کو بنگالی میں ٹرانسلیٹ کر کے کسی سے بھی کہیں گے تو وہ اس بات کو مانے. 12ویں کے بعد آدمی گریجویشن کرتا ہے. گریجویشن میں پاس بھی ہوتا ہے اور فیل بھی ہوتا ہے. نمبر بڑھتے بھی ہیں اور نمبر گھٹتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں. یہ نبوت اور رسالت کوئی ڈگریاں نہیں ہیں. یہ نبوت اور رسالت کوئی ڈگریاں نہیں ہیں. یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اور نعمتیں کسی بنیاد کے سبب ہیں اور بنیاد عصمت ہے اور عصمت انبیاء کے وجود میں ہے. جیسے دودھ کا سفید رنگ دودھ کے وجود میں ہے، بے شک بے شک. جیسے پانی کی نرمی پانی کے وجود میں ہے، بے شک بے شک. جیسے پھول کی خوشبو پھول کے وجود میں ہے. اب میں تم سے کہوں کہ گلاب میں خوشبو کب سے؟ آپ کہیں مولانا یہ بھی کوئی بات ہو. گلاب وجود سے بنا خوشبو کے ساتھ ساتھ خوشبو اس کے وجود میں. اس کی پتیوں کو الگ الگ کر کے بکھیر بھی دو گے تو خوشبو ختم نہیں ہوگی. بے شک بے شک. خوشبو اس کے وجود میں ہے، اس کے ذات میں. تو عصمت رسول اور آل رسول کی ذات میں ہے. علم ان کی ذات میں ہے. اسی لیے تو کسی سوال کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. ہائے ہائے ہائے. جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے ایسا کیا کہ پوچھنے والا آیا دروازے پر، یا علی مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. کہ لیں اچھا سوال بتاؤ. اس نے کہا میرا یہ سوال ہے. کہا اچھا ٹھہرو. فرمانے لگے جاؤ ذرا میرے حسن کو بلا لاؤ. اب یہ حسن کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ یہ حسن کو بلا کے مولا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن اس نے کچھ سوال کیے ہیں، میں چاہتا ہوں تم اس کا جواب دو. اب یہ حسن سے جواب کیوں دلوایا جا رہا ہے؟ سوال تو علی سے ہو رہا ہے. علی بڑے ہیں اور حسن چھوٹے ہیں. علی دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں عمروں میں نہ تلاش کرو. ہمارے گھر کا بچہ بھی ہوگا تو وہ علی ہوگا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلا کیا مانے گا شیعہ؟ خدا. دوسرا کیا مانے گا؟
रसूल को वजूद के पहले लम्हे से नबी मानेगा, पहले लम्हे से, ठीक है। तीसरा क्या मानेगा, तीसरी क्या अलामत है शियत की? तीसरी अलामत है शियत की कि वो गदीर को मानेगा। हाय 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 हाय, क्या कहना, गदीर को मानेगा, ठीक है। गदीर के बिना शियों की जिंदगी है ही नहीं, वाह वाह वाह, ठीक है। एक जुमला कहने जा रहा हूं, गदीर को मानेगा, गदीर को। गदीर, गदीर के बाद किसको मानेगा? गदीर के बाद आशूर को मानेगा। अब जुमला समझना, पूरी मजलिस से एक जुमले पढ़ रहा हूं। गदीर को मानेगा और मुस्कुराएगा, आशूर को मानेगा और रोएगा, गदीर को मानेगा और खुशी का कपड़ा पहनेगा, आशूर को मानेगा और गम का लिबास पहनेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आशूर में रोता ही वही है जो गदीर में मुस्कुराता हो। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। जिसका मुंह गदीर में बन रहा हो उसकी आंखों में आशूर में आंसू नहीं होता। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। महसूस कर पा रहे? आशूर में आंसू उसी की आंख में होगा जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट गदीर में होगा। गदीर और आशूर का रिश्ता बड़ा मजबूत है, बेशक। तो मैंने देखा कि भाई गदीर को तो बहुत लोग मान रहे हैं, क्या ये शिया हैं? का नहीं, सिर्फ गदीर मानने से कोई शिया साबित नहीं होता। फिर क्या मानेगा? फिर मानेगा आशूरा। अच्छा, मैंने देखा कि आशूरे को बहुत लोग मान रहे हैं, क्या सब शिया हैं? नहीं, आशूरे के बाद वो मानेगा महदवियत। दुरूद पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। दुनिया में रेफरेंस की जितनी किताबें हैं और दुनिया में जितने धर्म हैं और दुनिया में जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन सब में कयामत का तस्करा है। और कयामत के पहले दुनिया के जुल्म और जौर से भर जाने का तस्करा है। और जुल्म और जौर से भर जाने के साथ साथ किसी के आने का तस्करा है। नाम अलग अलग है मगर आने का जिक्र है। कोई 12,000 रेफरेंस हैं अलग अलग मजहबों में, और बरादरान अहले सुन्नत के किताब में 26,000 से ज्यादा मुतवातिर रिवायतें हैं कि आने वाला आएगा। बेशक बेशक आएगा। अब इस आएगा को मैं तुम्हारे सामने समझाने की कोशिश करूंगा। आएगा, ठीक है। अब आप कहाँ रहते हो? आप कलकत्ता के पास रहते हो। कलकत्ता में एक बड़े लीडर की रैली होती है, ठीक है। रैली में पहले कौन लोग आते हैं? पहले चाहने वाले आते हैं ना। फिर उसके बाद कौन लोग आते हैं? फिर पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। फिर उसके बाद कौन लोग आते हैं? जो लीडर का रिश्तेदार होता है वो देखने आता है कि भीड़ आ गई कि नहीं आई। फिर उसके बाद 9:30 बजे सुबह को कौन लोग आते हैं? पार्टी के बड़े लोग आते हैं कि अब लीडर को, नेता को, रहबर को बुलाना है तो सब ठीक है, ओके है, इंतजाम सही है, कोई मसला तो नहीं होगा। तो भीड़ तब तक बढ़ती रहती है, पिछली रात से लेके, पिछली शब से लेके और सुबह तक मजमा जमा होता रहता है। ये मजमे का जमा होना बताता है कि कोई आ रहा है। वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा। ये मजमे का जमा होना बताता है कि कोई आ रहा। ऐसा तो है ना? हाँ, ऐसा ही है ना? तो चलो मैं तुम्हें करबला लेके चलता हूँ। अरबईन को कभी बताया जाता है 1.5 करोड़ आ गए, कभी बताया जाता है 2 करोड़ आ गए, कभी बताया जाता है 2.5 करोड़ आ गए, कभी बताया जाता है 3 करोड़ आ गए, 3.5 करोड़ आ गए, 4 करोड़ आ गए। ये मजमा बढ़ क्यों रहा है? ये कहाँ से मजमा आ रहा है? ये लोग क्यों जमा हो रहे हैं? ये जमीन पे इतनी भीड़ क्यों आ रही है? अरे अकल वालों, सोचो तो सही। आता हुआ मजमा बता रहा है कि कोई आ रहा है। क्या कहना, क्या कहना। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद।
مجمع بتاتا ہے کوئی. اور کمال ہے اگر وہ بلاتے ہیں تو انتظام ان کا کتنا خوبصورت ہے. آپ یہ دیکھیے, میں نے امبیڈکر نگر کے کسی گاؤں میں یہ جملہ کہا تھا پہلی بار, شاید 2-3 جگہ اور کہا ہو, آپ نے کبھی شاید کسی کلپ میں سنا ہو یا مجھ سے یہاں سامنے سن لیں. دیکھیں جب مجمع بڑھ جاتا ہے نا تو پہلے گھر والے سنبھالتے ہیں, بڑے بوڑھے سنبھالتے ہیں, اور بڑھ جاتا ہے تو علاقے کی پولیس سنبھالتی ہے, اور بڑھ جاتا ہے تو آرمی کے آفیسر سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مجمع بے قابو نہیں ہونے دیا جاتا, کوئی نہ کوئی سنبھالنے والا رہتا ہے. چلو میں تمہیں نجف سے کربلا کے درمیان کی بھیڑ دکھاتا ہوں. نہ کوئی بڑا سنبھال رہا ہے, نہ کوئی بزرگ سنبھال رہا ہے, نہ کوئی پولیس سنبھال رہی ہے, نہ کوئی آرمی سنبھال رہی ہے. تو پھر اس 5 کروڑ کے مجمع کو سنبھال کیسے رہا ہے اور کون سنبھال رہا ہے؟ میں نے سوچا شاید عراق کی گورنمنٹ سنبھال رہی ہوگی, میں نے سوچا شاید ایران کی گورنمنٹ سنبھال رہی ہوگی, میں نے سوچا شاید کوئی آرگنائزیشن ہوگی سنبھال رہی ہوگی. میں نے پوچھا بھائی آپ لوگوں کا انتظام ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہاں خواہش تو ہم کرتے ہیں, عطا کوئی اور کرتا ہے, چاہتے ہم ہیں دیتا کوئی اور ہے. تو پتہ ہے 5 کروڑ مجمع کے 10 کروڑ ہاتھوں اور 10 کروڑ آنکھوں نے دیکھا کہ کوئی دکھتا نہیں ہے تو نہیں ہے مگر سنبھال کے چلا جاتا ہے. کوئی گرتا نہیں ہے, کوئی بھٹکتا نہیں ہے, کوئی مرتا نہیں ہے. میں بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں, کوئی پیاسا نہیں رہتا, کوئی بھوکا نہیں رہتا. ایک بہت عجیب جملہ محسوس کیجئے گا, کعبے کے